ہم پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ صرف اہل بیت سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نبی کے صحابہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ نبی کی بیویوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اتنے میرے سامنے ذمہ دار چہرے تشریف فرما ہیں، میں مجبوری بتانے لگا ہوں کہ ہم صرف اہل بیت سے کیوں پوچھتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ سے نبی کی زندگی پوچھیں گے، صحابی ہمیں نبی کی وہی سیرت بتائے گا جو گھر کے باہر تھی۔ صحابی ہمیں نبی کی زندگی بتائے گا لیکن گھر کے اندر کی نہیں، گھر کے باہر کی۔ اس لیے کہ قرآن نے صحابی کو روکا ہوا ہے، خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت پردہ بن کے لٹکی ہوئی، آیت صحابی کو اندر نہیں جانے دے رہا۔ اگر میں دین نبی کی بیویوں سے پوچھوں تو یہ مجھے وہی دین بتائیں گی جو گھر کے اندر تھا، اس لیے کہ قرآن انہیں باہر نہیں آنے دے رہا۔ اے نبی کی بیویوں، خبردار اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ اب تین طبقے میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، صحابی بتا سکتے ہیں، یا بیوی بتا سکتی ہے، یا نبی کی اہل بیت بتا سکتی ہے۔ صحابی کو قرآن اندر نہیں آنے دے رہا، بیوی کو قرآن باہر نہیں جانے دے رہا۔ مجبوری ہماری اہل بیت بن گئے ہیں۔ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ پشت میں ہوتے تھے، نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کانٹوں پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمیں نبی کی مکمل زندگی بتا سکتا۔ جو بھی مسلمان درد دل رکھنے والا اٹھے گا، شیعہ ہو سنی ہو، وہ ایک بات کہے گا، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، لیکن ہم مسلمان ایک نہیں۔ یہ ہے علماء کے پاس ایک درد دل جو اتحاد امت کے لیے سب سے پہلا نعرہ جو لگاتے ہیں، وہ یہ نعرہ یہ ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہم ایک کیوں نہیں؟ اس کا جواب میں بتاتا ہوں کہ ہم ایک کیوں نہیں۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا امام ایک نہیں۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جھگڑا اللہ کا نہیں ہے، جھگڑا نبی کا نہیں، جھگڑا قرآن کا نہیں، جھگڑا امام کا ہے۔ نبی کے بعد جس نے جسے معتبر سمجھا اس نے اس سے دین پوچھا۔ ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم نے نبی کے بعد کسی بھی غیر معصوم سے دین نہیں پوچھا۔ اب لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے نماز پڑھتے نبی کو دیکھا نہیں تو آپ نے ہاتھ یہاں کیوں رکھے؟ وہ کہے گا میرے امام نے کہا۔ تیرے امام نے نبی کو دیکھا تھا؟ وہ کہتا نہیں، میرے امام نے نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ تو پھر تیرے امام نے یہاں کیوں رکھے؟ وہ کہے گا میرے امام نے تابعی سے پوچھا تھا۔ تابعی نے نبی کو دیکھا تھا؟ وہ کہتا نہیں، اس نے صحابی سے پوچھا تھا۔ اس صحابی نے نبی کو دیکھا تھا؟ وہ کہتا اس نے چند عرصہ نبی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ ہم بڑے مطمئن ہیں، ہم سے پوچھو ہم نے ہاتھ کیوں کھولے ہیں؟ ہم نے جعفر صادق سے پوچھا ہے، جعفر صادق نے باقر سے پوچھا ہے، باقر نے سجاد سے پوچھا ہے، سجاد نے حسین سے پوچھا ہے، حسین نے علی سے پوچھا ہے، اور علی نے محمد کی گود میں آنکھ کھولی ہے۔ ہمارے پاس ایک بھی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ یا بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دین ہم تک پہنچانا تھا امام نے۔ میں اس کی اکثر یہ مثال دیتا ہوں اور آج میں یہ مثال دوں کہ دین ہمیشہ معصوم سے پوچھنا چاہیے۔ میں بھی آپ کے سامنے تقریر کروں، 30 منٹ تقریر کرنے کے بعد میں اعلان کروں کہ جو میں نے تقریر کی ہے میرے مجمع سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو میری تقریر مجھے واپس سنائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی مجمع میں ایسا بندہ ہے جو میری 30 منٹ کی تقریر مجھے لفظ بلفظ سنائے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آپ سن رہے ہیں، انسان کی حافظے میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو بالکل بات کو محفوظ کر لے۔ آپ مجلس سن کے باہر نکلیں گے، صبح کو آپ کو کوئی پوچھے گا کہ کل آپ کہاں تھے؟ آپ کہیں گے مجلس میں، دھرابی گیا ہوا تھا۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں مجلس تھی۔ کس نے پڑھا؟ ایک خطیب آیا تھا۔ کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنی۔
میری تقریر میں اور آپ کی گفتگو میں فرق آ گیا. میں تو بالکل سلیس ہی بات کر رہا ہوں. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی, آپ کے پاس لفظوں کی ترتیب نہیں تھی, آپ کو موضوع یاد تھا, آگے تشریح آپ نے اپنی مرضی سے کر دی. میری تقریر میں اور آپ کی تشریح میں فرق آ گیا. جب نبی کی کہی ہوئی بات میں اور راوی کی کہی ہوئی بات میں فرق آیا, اسی فرق سے فرقہ بن گیا. یہ دیکھیں کہ جو یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ مطمئن ہے کہ میں نبی کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں. جس نے یہاں ہاتھ رکھے ہیں وہ کہتا نبی کے کہنے پہ, جس نے یہاں رکھے ہیں وہ کہتا نبی کے کہنے پہ, جس نے کھولے ہیں وہ کہتا نبی کے کہنے پہ. میرے سامنے اہل علم چہرے تشریف فرما ہے. نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے, اور کرتے بھی امت کے سامنے تھے. جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا, امت کو ابھی تک وہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کیا. ہم مجلس میں جاتے ہیں اور بندے ہم سے کہتے ہیں جی اس بندے کو بھی علی ولی اللہ پڑھوائیں, اس بندے سے بھی علی ولی اللہ منوائیں. میں اکثر ممبر پہ کہا کرتا ہوں کہ ہم علی ولی اللہ کیسے منوا لیں؟ جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ کیا, امت وہ بھول گئی. غدیر تو ایک دن آیا تھا. جنہیں نبی کی نماز کا طریقہ بھول گیا, وہ نبی کے غدیر کا ایک خطبہ کیسے رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ دین اس سے لینا چاہیے جس میں غلطی کوئی نہ ہو, جس میں غلطی کا ایک لمحے کے لیے بھی امکان کوئی نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ رسول کے بعد امیر المومنین علی نے آ کے مسجد میں نماز پڑھائی. ایک اندھا صحابی پیچھے سے چیخ مار کے کہنے لگا آج محمد والی نماز یاد آئی. اس کا مطلب ہے کہ نبی سے لے کے علی تک پہنچتے پہنچتے دین میں اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں. اس لیے آج فرقے زیادہ اس لیے ہیں کہ جس نے جسے معتبر سمجھا اس نے اس سے دین پوچھا. دین میں امام کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا نے قیامت والے دن اعمال کا حساب بھی امام کی وجہ سے لینا ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے میں قیامت والے دن یہ نہیں کروں گا کہ ایک ایک بندہ آئے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال لے کے آئے گا اور میں نامہ اعمال کھول کے دیکھوں گا نیکیاں کتنی ہیں, گناہ کتنے ہیں, بخشنا ہے یا دوزخ میں پھینکنا ہے. خدا کہتا ہے یہ سب کچھ نہیں ہوگا. میں سب سے پہلے بلا ہی امام لوں گا. امام آگے آ کے کھڑے ہوں گے, ماننے والے پیچھے کھڑے ہوں گے. جن کا امام جنت میں جائے گا اس کے ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے. جس کا امام جہنم میں جائے گا اس کے ماننے والے بھی جہنم میں چلے جائیں گے. ہمیں فخر ہے ہمارے صرف جنت ہی نہیں مالک جنت بھی ہے. صرف قیامت والے دن ہمیں ضرورت ہے ایک ایسے امام کی جو ہماری سفارش کر سکے. جو بچہ میرٹ پہ ہو اسے سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں خبر ہے کہ ہمارے اعمال میرٹ پہ نہیں, ہمیں ایک سفارش چاہیے. آل محمد اللہ کی بارگاہ میں بہترین سفارش ہے, اور خدا نے ان کی سفارش کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. خدا کہتا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا سوائے میرے. یہ کہنے کے بعد خدا نے کہا الا, لیکن ایک ہے جس نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے. اور خدا نے اس ایک کا نام نہیں لیا, خدا نے کہا الا من, سوائے من کے جس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے. یہ ایک واحد آیت ہے جس نے ہمیں دروازہ کھول کے ہلکی سی امید دلائی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی شفاعت کر سکتا ہے. میرے مالک کتنا اچھا ہوتا تو یہاں نام ہی لکھ دیتا, ہمیں درد کے دھکے نہ کھانے پڑتے. خدا نے کہا میں نے من لکھا ہے, اس من کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ. یہ من تمہیں کہیں نہ کہیں اس تک لے جائے گا. میں نے قرآن میں پڑھا تو قرآن نے صرف من کہا تھا. ایک ہے جو شفاعت کرے گا لیکن وہ ہے من. میں نے قرآن سے پوچھا وہ من کون ہے؟
ایک اور آیت بولی، اسے کہا میرے پاس بھی ایک من ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، اور انسانوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میرے مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ من ایک اور جگہ پہ آ گیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا کوئی اور نشانی بتا دے، قرآن میں کل من علیہ فان، جب قیامت والے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک من ہے جو باقی رہے گا۔ میں نے کہا اس من کی کوئی نشانی بتا، اسے کہا وہ من یہ ہے کہ وہ توحید کا چہرہ ہے، وہ اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن تیرے پاس کوئی اور من بھی ہے؟ آواز ومن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور میرے پاس ایک ایسا من بھی ہے جو خدا کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن تیرے پاس کوئی اور من بھی ہے؟ فرمایا ومن ذا الذی یشفع عندہ، قیامت والے دن ایک ایسا من آئے گا تو بندوں کی شفاعت کروائے گا۔ میں نے کہا تیرے پاس کوئی اور من بھی ہے؟ فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، قیامت والے دن اللہ کے سامنے گواہی کے لیے ایک کتاب آئے گی اور ایک وہ من آئے گا جو صاحب کتاب ہے۔ میں نے کہا میرے مالک اس من کا پتہ کہاں سے ملے گا؟ فرمایا محمد کے دروازے پہ جا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ من کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتا۔ نبی نے خدیر کا منبر سجا کے ہاتھ پر من کل تمالا، بسم اللہ بسم اللہ، من کنت مولا فحضر، یہ ہے وہ من، یہ ہے وہ من جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ یہ ہے وہ من جس کی وجہ سے قبر میں سکون ہوگا۔ یہ ہے وہ من جس کی وجہ سے تمہارے پاس بخشش کی امید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس من کو من میں بسایا ہوا ہے، اور قبر میں لٹا کے بھی اپنے مرنے والے کو کہتے ہیں سب کچھ بھول جانا، اس من کو نہ بھولنا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ لفظ کہنے لگا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اعمال بہتر کرو، عقیدے کی خیر ہے۔ پہلے عقیدہ بہتر ہوگا پھر عمل بہتر ہوگا۔ اگر عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، اعمال کی گٹھڑیاں بھی ہوں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ خدا نے قبر میں جو سب سے پہلا سوال رکھا ہے وہ عقیدے کا رکھا۔ علی ضروری نہ ہوتا تو قبر میں علی کا سوال نہ ہوتا۔ فرشتے وہ سوال چھوڑ دیتے، فرشتے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے تو اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، کعبے کو قبلہ مانتا ہے، تیرے لیے یہی ضروری ہے۔ نہیں، یہ چار سوال تب تک نامکمل رہیں گے جب تک وہ امام والا جواب ٹھیک نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ہے تو نماز ہے، امام ہے تو روزہ ہے۔ علی جز نہیں، علی عبادتوں کی روح ہے۔ جز ٹوٹ جائے تو جسم ناقص ہوتا ہے، روح نکل جائے تو جسم مردہ ہوتا ہے۔ علی عبادتوں کی روح ہے، علی عبادت سے نکل جائے تو پھر عبادت زندہ نہیں رہتی، عبادت مردہ ہو جاتی۔ زندگی میں اس لیے خدا نے امام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کو بتایا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ تم ایک ایسے امام کے پیچھے چلو، ایسے امام کی پیروی کرو جو تمہیں حق کے رستے تک لے کے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے امام کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں خبر کہ جمہور کس کے پاس ہے، ہمیں یہ نہیں خبر کہ تخت کس کے پاس ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تاج کس کے پاس ہے۔ تخت اور تاج والے ذلیل ہو سکتے ہیں، لیکن جن کے سروں پہ امامت کا تاج ہو وہ ہمیشہ عزت کے عہدوں پہ سرفراز رہتے ہیں۔ جنہیں خدا امامت جیسی نعمت دے انہیں لوگوں کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لوگ جسے ووٹ دیتے ہیں کل اسے ذلیل کر دیتے ہیں۔